اللہ کی مخلوق میں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک اللہ کی مخلوق جو آتی رہے گی، سب میں افضل، سب میں برتر، سب میں اعلیٰ جو ہے، حالانکہ قاعدہ ہے کہ آدمی کتنا بڑا مولوی بن جائے، عالم بن جائے، باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی شان جو ہے لازمی بات ہے کہ بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ واحد ذات ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ حضرت آدم ہیں تو میرے ابا، میں ان کی اولاد میں ہوں، لیکن قیامت والے دن وہ بھی میرے برچم کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یعنی آپ شان دیکھیں نا کتنی شان ہے۔ فرمایا ابراہیم میرے ابا ہیں، ابراہیم علیہ السلام میرے ابا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرے ابا ہیں، اور میں ولد آدم ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ جب ساری مخلوق تمام انبیاء کے دروازے پہ ٹھوکریں کھا کھا کے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جواب سن کے آ جائے گی کہ جی ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم شفاعت نہیں کر سکتے، احادیث میں موجود ہے کہ اور اس وقت یہ نہیں کہ صرف ماننے والے ہوں گے، تمام میدان حشر کی مخلوق جو ہے گردان ہے، پریشان ہے اور دوڑ رہی ہے، اور یہ سفارش یاد رکھیں جنت دوزخ کی نہیں ہے، بلکہ یہ سفارش ہے کہ جی ہمارا مقدمہ تو پیش ہو جائے، پیشی تو لگ جائے، کم از کم سماعت تو ہو۔ لیکن آدم علیہ السلام بھی کیا کہیں گے کہ نہیں، نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں، نفسی نفسی وانا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، کھا بیٹھا، تو میں تو ڈر رہا ہوں، لہذا میں تو بھائی سفارش نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنا خوف ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے، یعنی ایک بھول ہو گئی تھی، اچھا وہ بھول بھی اللہ نے معاف کر دی، آدم پھر بھی ڈر رہے ہیں، اور ہم سارے گناہوں کے بعد بھی نہ ڈریں، سارے گناہوں کے بعد بھی نہ ڈریں، تو سوچ لیں کہ کیا واقعی ہم آدم کی اولاد ہیں یا کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو غلطی ہو گئی، اللہ قرآن میں کہتا ہے بھول گئے، یہ نہیں کہا کہ غلط، کہا بھول گئے، اچھا اس کے بعد یہ بھی فرما دیا ہم نے معاف کر دیا، بخشش بھی ہو گئی، معافی بھی مل گئی، لیکن قیامت میں کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو بھئی اپنا ڈر ہے، کیوں اللہ کی شان ہے، جو چاہے کر دے، معاف تو کر دیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن آج میں جب سارے عالم کے لیے، سارے محشر میں آنے والوں کے لیے سفارش کے لیے آگے بڑھوں تو کہیں اللہ کی جلال و عظمت جو ہے پھر جوش میں نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، حضور فرماتی ہیں جب سارے آئیں گے مجھے آ کے کہیں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اے لوگو اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا باخر ساجدا للہ، میں اللہ کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا تو حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سر اٹھا لیں، تو فرمایا سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، شفاعت بھی میری منظور ہوگی۔ تو اب اندازہ کریں کہ جب عیسیٰ بھی جواب دے دے، آدم سے لے کر 1,24,000 پیغمبر بھی جواب دے دے، اور اس وقت بھی میرے مدنی کی بات قبول ہو جائے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ علماء توحید پہ، علماء عرب پہ، علماء دیوبند پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مدنی کی شان کو نہیں جانتے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، انہیں بھی نصیب کرے، لیکن وہ تو کہتی ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، شفیع المذنبین ہوں گے، لیکن ہاں کانک والو یہ مسئلہ سمجھ لو، حضور ایک شفاعت نہیں کریں گے بلکہ میرے مدنی کی تو کئی شفاعتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی، حتیٰ کہ اللہ مجھے حکم دیں گے اور فرمائیں گے کہ میرا مدنی میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھے راضی کر دوں گا، حل رضیت یا محمد، اب اتنی بندوں کو چھڑانے کے بعد تم راضی ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے؟ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، اس لیے کہ
کہ اللہ نے فرما دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی فرماتی ہیں، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ رحمت والی، امید دلانے والی یہ آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے مدنی کو راضی کریں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کو چھڑا نہیں لیں گے جہنم سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب سمجھیں مسئلے کو کہ سب سے افضل کون ہے؟ کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ تمام نبیوں میں افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سب سے زیادہ شان والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ تمام نبیوں کے بھی نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ سب نبیوں سے اللہ نے کس نبی پر ایمان لانے کا وعدہ لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن سارے قاری بیٹھے ہیں، قاری طیب صاحب بھی ماشاءاللہ، علماء بیٹھے ہیں، حضرت درخواستی کے صاحبزادہ بیٹھے ہیں، میرے بھائی عبد الخالق صاحب بیٹھے ہیں، حضرت چنیوٹی تو ہم سب کے بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ سارے قرآن کو الف سے لے کر والناس تک پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور والناس تک قرآن پڑھ لو، کسی جگہ اللہ کے قرآن میں میرے مدنی پاک کی ولادت کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہے؟ توجہ کریں گے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی، توجہ نہیں کرو گے تو نہیں آئے گی۔ یعنی یہ تو ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی پیدا فرمائے، ایک رسول پیدا فرمائے، یہ دعا ہے۔ اچھا، کسی بھی جگہ بی بی آمنہ کا نام ہے پورے قرآن میں؟ ہاں جی؟ آپ کے ابا کا کوئی ذکر ہے عبداللہ کا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کا کوئی ذکر ہے قرآن میں؟ آپ کے چچا ابی طالب کا کوئی ذکر ہے قرآن میں؟ آپ کے دودھ پینے کا اور بی بی حلیمہ کے گھر میں جانے کا کوئی ذکر ہے قرآن میں؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں نہ بھی ہو، ہمارا تو ایمان ہے کہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن نے جو سب سے افضل ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب قرآن ہے، جس پہ قرآن اترا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے صرف عیسیٰ کی ولادت کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی اماں کا بھی ذکر کیا ہے اور حمل ٹھہرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر صرف اماں کا ذکر نہیں کیا، ان کی نانی کا بھی ذکر کیا ہے، پھر ان کے نانا کا بھی ذکر کیا ہے، پھر ان کی اماں کی کفالت کا بھی ذکر کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ڈیرہ غازی خان میں گیا۔ ڈیرہ غازی خان کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے؟ ہاں، خان کا نام کون نہ سنے بھائی؟ تو ڈیرہ خان ہے نا آگے، تو ڈیرہ غازی خان کہتے ہیں میں گیا تو وہاں میری تقریر تھی، فرمانے لگے، کہنے لگے کہ وہاں جب گیا مجھے کسی نے سنا ہے روایت، میں نے شاہ صاحب کو دیکھا ہے الحمدللہ، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت، یعنی اتنی ہمیں عقل نہیں تھی، بہرحال جاتے تھے جلسوں میں، جیسے چھوٹے بچے بھاگ جاتے ہیں ہم بھی جاتے تھے، لیکن زیادہ یعنی ہمیں عقل نہیں تھا کہ شاہ صاحب کے مقام کو سمجھ سکیں، عظمت کو سمجھ سکیں۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جناب جب ڈیرہ غازی خان میں گیا تو مسئلہ معراج پہ، معراج النبی کی کانفرنس تھی، میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی داڑیاں اور اتنے لوگ ہیں کہ مجمع میں آدھے سے زیادہ مجمع جو ہے وہ تو سب داڑیاں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے منور چہرے ہیں اور اتنے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ابھی شاہ جی آج تو پھنس گیا، تو علماء کے مجمع میں آ گیا، یہ تو سارے کوئی بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا آج تو کوئی علمی بات کرنی چاہیے جو ان کے لیے بھی مفید ہو۔ میں کوئی عام بات کروں گا اپنی برادری جیسی، عوام ناس جیسی، تو یہ بیچارے کیا کہیں گے کہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہہ رہا ہے؟ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب معراج پہ فلسفہ معراج بیان کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہ بھئی اتنی تھوڑی سی رات کے حصے میں جو معراج ہوا ہے
تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور اتنی تھوڑی سی رات بھی نہیں گزری اور حضور پاک سارے معراج سے واپس بھی آ گئے۔ تو اب اس کو میں سمجھا رہا ہوں بڑے انداز سے کہ بھئی یہ شمس و قمر کا نظام جو ہے یہ اللہ کے سپرد ہے۔ سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کو غروب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دن اور رات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو شاہ جی فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ جو اللہ سورج کو نکالنے پہ قادر ہے، جو اللہ دن اور رات کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے، جس اللہ کی شان یہ ہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، چاہے تو رات کو دن میں داخل کر کے دن کو لمبا کر دیں، کبھی دن کو رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیں اور دن کو چھوٹا کر دیں۔ تو یہ سارے نظام کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس نے جب اپنے مدنی کو معراج پہ بلایا تو حکم دے دیا نظام عالم کو کہ آج گردش شمس و قمر تھم جاؤ، محمد مدنی کی سواری آتی ہے۔ یا نعرہ نہ لگاؤ یا اچھی طرح سے، ہاں میں بلوچ ضدی آدمی، اس لیے پھر یاری بنے گی نہیں آپ کی ہماری۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام سے نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام لے تو پھر آدمی اللہ کا نام لے ورنہ لے ہی نہیں۔ اب جناب سمجھے مسئلے کو، تو شاہ جی فرمان لگے کہ جب میں نے وہ نقشہ کھینچا کہ بھائی آخر رات کا حصہ بھی نہیں گزرا، اللہ جو فرماتے ہیں قرآن میں کہ رات نہیں گزری بلکہ رات کا کچھ حصہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ دعا کرو اللہ مسجد اقصی پھر مسلمانوں کے حوالے کر دے، دعا کرو اللہ یہود کو وہاں سے نکال لے، اور معراج کا وہ مقام ہے جہاں میرے مدنی کو معراج ہوا ہے، اور جہاں 1,24,000 پیغمبر کو محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے، آج وہاں ناپاک قدم پھرتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور اپنے گھر کی عظمت کو پھر دوبارہ زندہ و بحال فرما دے۔ اللہ کے آگے کیا مشکل۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا، اب ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے۔ حالانکہ معراج کی رات تھی، اللہ فرماتے بخلیلہ برسولہ بنبیہ، لیکن فرمایا اسریٰ بعبدہ، اللہ نے سیر کرائی اپنے عبد، اپنے بندے کو۔ اللہ پاک نے قرآن میں سبق دے دیا کہ کہیں میرے مدنی کے عروج کو دیکھ کے کہیں تم بھی غلطی میں پڑھ کے میرے مدنی کو خدا نہ بنا بیٹھنا۔ اس لیے سمجھنا کہ محمد مصطفیٰ عبد ہے، عبداللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے۔ فرمایا عبد ہی، اور آگے فرمایا لیلن۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ تنوین ہے، تنوین یہاں قلت کا فائدہ دے رہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رات میں سیر کرائی، فرمایا رات کے بھی کچھ حصے میں۔ تو شاہ جی فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی، تفسیر بیان کی، ترجمہ بیان کیا، تو میں نے کہا کہ وہ شمس و قمر کا جو خالق ہے، وہ لیل و نہار کا جو خالق ہے، جو ایام کا خالق ہے، جو دن رات کا خالق ہے، جو اس نظام کو چلانے والا ہے، جب چاہے سورج کو مشرق سے نکالے، جب چاہے مغرب سے نکالے، تو جب یہاں سے براق کی سواری چلی، اللہ نے فرما دیا کہ پورے شمس و قمر کے نظام کو کہ تھم جاؤ، میرا مدنی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا شاہ جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ مجمع میں کوئی ہلچل ہی نہیں، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی خوش ہوتا ہے، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی قصہ، نہ کہانی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یا میں کوئی بات غلط کہہ گیا ہوں، یہ سارے علماء ناراض ہو گئے ہیں، ایسے نہیں بولتے۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کہا، میں نے کہا میری بات سمجھے، انہوں نے کہا کو، یعنی وہ نہیں بھی نہیں جانتے تھے نا، وہ جٹ تھے نا بیچارے ڈیرہ غازی خان کے بلوچ، میری برادری جاہل۔ انہوں نے کہا جی کو کچھ نہ سمجھے۔
تو شاہ جی فرماتے ہیں پھر میں مجبور ہو گیا، میں کبھی اب اس سطح پہ بات کروں جو یہ سمجھ سکے. تو پھر شاہ جی پھر پنجابی میں آ گئے کہ لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. اور نہ کہا جی واہ شاہ جی ہن گل سمجھ آئی، ہن سانو پتہ لگ گیا ہے کہ تسی کی پہ کہندے ہو. تو اس خاطر بات کو سمجھیں کہ اللہ نے جس پہ قرآن اتارا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ سے پہلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن کے کس پہ اتارا گیا؟ محمد رسول اللہ پہ. اور صاحب قرآن، صاحب شریعت، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل سے وضاحت فرما دی ہے کہ اتارنے والا خدا ہے، لانے والا جبریل ہے، جس پہ اترا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے وضاحت کی ہے نا قرآن، نزل به الروح الامین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ نے فرمایا کہ اس کو لے کے آنے والا کون ہے؟ روح ہے. میرا اللہ روح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا روح سے مراد جبریل امین ہے. میرا اللہ آپ نے اس کو روح کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جیسے روح نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں ہوتا، قرآن نہ ہو تو ایمان زندہ نہیں ہوتا. ایمان جو ہے وہ قرآن سے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور جیسے اللہ نے فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اللہ نے فرمایا وحی بھی روح ہے، چونکہ حیات ایمان کا دریا. جبریل بھی روح الامین ہے. اس لیے کہتی ہیں جیسے قرآن نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں جہاں فرشتے اترتے ہیں وہاں حضرت جبریل بھی اترتے ہیں. اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ لیلۃ القدر کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا. علماء نے کہا روح سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے. اسی طرح فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت والے دن جب روح ایک صف میں ہوں گے، فرشتے صف میں ہوں گے، اللہ نے فرمایا وہ بول نہیں سکتے. اللہ کے دربار میں کلام کی بھی اجازت نہیں مگر وہ جس کو اللہ اذن عطا فرما دیں. تو اب دیکھیں قرآن نے اتنی وضاحت کر دی ہے کہ لانے والا کون ہے؟ روح جبریل ہے. اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا امین، وہ امانت والا ہے، کبھی اللہ کی وحی میں خیانت نہیں کرتا. میرا مدنی بھی خیانت سے پاک، جبریل بھی خیانت سے پاک. یہ نہیں جیسے شیعہ کہتی ہیں کہ لاج حضرت علی پہ رہا تھا اور وحی لے کے نبی کے پاس چلا گیا. اللہ نے فرما دیا نہیں، وہ امانت والا ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے اترتا ہے، اللہ کے حکم سے پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے. اور کہاں اتارا؟ اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. میرا مدنی اللہ کا قرآن جبریل لے کے اتارا کہاں؟ فرمایا تیرے دل پہ محمد مصطفیٰ. اللہ کا قرآن کہاں اتارا گیا؟ آئے مسلمانوں کس بات کو سمجھو گے؟ اللہ نے قرآن کو کہاں رکھا؟ لوح محفوظ میں. آسمانوں میں قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ سے اتارا تو کہاں رکھا؟ بیت العزہ میں. اللہ نے فرمایا میرا بدنی میرے کلام کی جگہ یا لوح محفوظ ہے یا بیت العزہ ہے. اور پوری کائنات میں سب سے پہلے تیرا دل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تیری امت کی یہ شان ہے کہ ان کے سینوں کو بھی میں اپنے اس کلام کے لیے ظرف بنا دوں گا کہ جیسے
تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، قیامت تک تیری امت کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہوگا۔ آج دیکھ لیں کولون ہے، کوئی ہاں کانگ ہے، کوئی مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، کوئی بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، پینے ہیں، لیکن جہاں دیکھو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ رمضان میں دیکھو تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے کسی بھائی کو پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، ہندی ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، عربی نہیں آتی، لیکن پورا رمضان کی راتیں کھڑے ہو کے سن رہا ہے، اور جتنا سنتا ہے اتنا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، بجدا رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، اچھا یہ بھی بتلا دیا، کل کوئی اعتراض نہ کرے، میرا اللہ قرآن کس زبان میں اتارا؟ فرمایا بلسان عربی مبین۔ قرآن اتارا ہم نے عربی میں۔ اللہ میاں عرب تو بہت سارے ہیں، عربی کی لغتیں بھی بہت ہیں، فرمایا نہ ایسی لغت جو بالکل کھلا ہوا ہے، واضح ہے، بین ہے، کوئی جس میں کسی قسم کی کوئی جھول نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میرے اللہ میرے مدنی پہ کیوں اتارا؟ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ میرا مدنی دنیا کو ڈرانے والا بن جائے کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرزوقين وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة ولمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم يسر أمورنا فرج همومنا یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.